كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخر محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا وهادي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمير الشام تیری جاؤ منزلت کی قسم اے
امیر المؤمنین تیری جاہ و منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، خدا کے غضب سے انہیں ڈرا کے چھوڑوں گا۔ بعد حمد و سلام، آج کا یہ جمعہ المبارک رجب المرجب کا تیسرا جمعہ المبارک ہے۔ رجب المرجب اسلامی مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے 12 مہینے سال کے اندر متعین اور مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ 3 مہینے مسلسل ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت ساری نشانیاں، بہت سارے تاریخی اسلامی تاریخ کے اہم واقعات وقوع پذیر اور پیش آئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اسلام کا ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ کی فرضیت بھی رجب المرجب کے مہینہ میں ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے رجب المرجب کے مہینہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی خلیفہ چہاروں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم ولادت بھی رجب المرجب میں ہے، اور اسی رجب المرجب کے مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی جانب سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی اور اطمینان قلب کے لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حزن، خوشی اور غمی، ہر آن ہر گھڑی میں تائید اور نصرت کرنے والی 2 عظیم ہستیاں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نبوت کے 10ویں سال دنیا سے پردہ فرماتی ہے، اور اسی سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو طالب بھی انتقال کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو پیدائش سے قبل ہی دنیا سے رحلت فرما گئے، والدہ ماجدہ بھی قریباً 6 سال بعد دنیا سے پردہ فرما گئی۔ دادا جان کی پرورش میں رہے، اور دادا جان بھی 8 سال کی پرورش کے بعد انتقال فرما گئے۔ دادے کی وفات، حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے کندھے پہ آئی، اور انہوں نے خوب نبھائی، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت کا اور نبوت کا اعلان کیا، مشرکین مکہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا، تکالیف دی جانے لگی، اور اس وقت میں، اس نازک وقت کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان بن کر ابو طالب کھڑے نظر آئے۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ اسلام تو نہیں پڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ ان ہر شخصیات کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حزین اور غمگین اور پرملال ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسکین قلب اور اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء اور معراج کا کرانے کا اعلان فرمایا اور اس کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کے اندر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی۔ اور پھر سورہ النجم کے اندر واقعہ معراج کا، یعنی اقصی سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور پھر ان کے بعد بیت المعمور اور عرش معلیٰ پر رب تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اس کا تذکرہ سورہ النجم میں موجود ہے۔ یہ مبارک سفر بھی رجب المرجب کے مہینہ میں پیش آیا اور تاریخ اسلام کے عظیم خلیفہ اور خلیفہ ثانی کے جانشین کے طور پر جنہیں یاد کیا جاتا ہے، ان کے عدل اور انصاف کی بنا پر کہ ان کے والد بھی گورنر ہیں، مکہ مدینہ کے گورنر رہے، مصر کے گورنر رہے، چچا جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، سسر بھی بادشاہ ہے اور سالے بھی بادشاہ ہیں۔ اس سب کے باوجود جب سلیمان بن عبد الملک نے اپنی وفات کے بعد ان کے ایام میں وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو مقرر کر لیا جائے کہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں، عادل ہیں، ایمان اور اقام میں پختہ اور مضبوط ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی قبولیت میں پس و پیش سے کام لیا، لیکن بالآخر مسلمانوں کے اتفاق کے نتیجے میں انہوں نے حکومت کو قبول کیا۔ قریباً 2.25 سال 2.5 سال حکومت کی، ایک عیش اور عشرت کی زندگی بسر کرنے والا ایسا عادل حکمران بنا، منصف مزاج حکمران بنا کہ اس کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو تعیش پسندی تھی اس کو خارج کر دیا، اس کی بجائے انہوں نے الحاح اور زاری، عجز اور انکساری تواضع کو اختیار کر لیا اور سارا ٹھاٹ پاٹ، عیش عشرت سب کو قربان کر دیا کہ امت مسلمہ کی حقوق کی، شب و روز کی ذمہ داری میرے ذمے ہے، واجب ہے، تو میں اس کی ادائیگی کرتا رہوں گا، لیکن بیت المال میں سے کوئی بھی ناجائز پیہ بھی اپنے حق میں استعمال نہیں کروں گا۔ ان کا یوم وفات بھی رجب المرجب کے مہینہ میں ہے۔